ہے اور بیوی کی صورت میں بھی اور آگے جو ہے وہ ماں کی حالت میں بھی وہ انتہائی محترم اور انتہائی عظمت کے لائق جو ہے وہ رب تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اب ان کا معاشرے میں مقام ہے، معاشرے کے اندر انہوں نے ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، ان کا ایک کردار ہے۔ تو اب اس کردار کے نبھانے سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ چند ایک چیزیں اوصاف کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر پیدا کر دی جائیں۔ جب وہ خوبیاں لے لی جائیں گی، اس کے مطابق مزاج بن جائے گا، اس کے مطابق جب کردار بن جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر وہ جس مقام پر بیٹھی ہوں گی وہاں پہ ان کا کردار اور رویہ بہتر اور بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلا قرآن مجید میں چلتے ہیں، خالق کائنات جل وعلا 5ویں پارے کے اندر جو ہے وہ سورۃ النساء میں جو خواتین ہیں ان کے کردار کے اور ان کی صفات کے لحاظ سے بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالصالحات، سب سے پہلا یہ وصف رب تعالیٰ جل وعلا نے خواتین کے لحاظ سے بیان فرمایا، فالصالحات، یعنی کہ خواتین کیا ہو؟ پاکیزہ، نیک، پارسا، صالحہ خاتون جو ہیں، یہ سب سے پہلے درجہ ہے کہ کوئی بھی جو عورت ہے وہ سب سے پہلے اس وصف کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے گا، یہ وصف جو ہے وہ اپنائے بغیر نہیں آتا، اور بچوں کی تربیت میں پیدا کیے بغیر یہ پیدا نہیں ہوتا۔ ماحول، حالات یہ بڑے بچوں پر، افراد پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر تو خاص طور پر بچہ ہو یا بچی ہو، بڑی تیزی سے ان کی معصومیت جو ہے وہ اتر رہی ہے، ہاتھوں سے جا رہی ہے، اور ایسے میں ان کی معصومیت اور اس کے پاکیزہ کردار کو سنبھالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کے اعتبار سے جو پہلا وصف بیان کیا ہے کہ ان کی سوچ پاکیزہ رہے اور ان کے مزاج میں پاکیزگی رہے۔ معزز حاضرین یہ بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے مزاج جو بائی برتھ بچوں کا ہوتا ہے، بائی برتھ آپ جانتے ہیں، بزرگ جو ہیں والدین بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے، بائی برتھ بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے، ایک مزاج وہ ہوتا ہے، اسلام اس مزاج پر جو اسلامی مزاج ہے وہ دیتا ہے کہ اسلامی جو مزاج ہے وہ لے لیا جائے۔ اس کے سبب نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کی طبیعت میں اگر کہیں کمزوری رہ بھی گئی کردار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے، تو اسلام ان کمزوریوں کو ایسے دور کرتا ہے، شخصیت کو اس انداز کے ساتھ ڈھالتا ہے کہ بندہ بہترین فرد بن کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے معزز حاضرین، صالحیت کو، نیکی کو، یعنی کہ پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہے۔ سب سے پہلا وصف کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ دوسرا وصف ذمہ داری کس کی ہے؟ استاذ کی ہے۔ استاذ وہ ٹیوشن پڑھانے والی ہو یا وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو، اکیڈمی میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے کہ بچوں کی طبیعت کے اندر پاکیزہ ماحول پرووائڈ کرے اور اس کی طبیعت میں پاکیزگی پیدا کرے تاکہ اس کی فکر پاک رہے اور اس کے مزاج جو وہ پاک رہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ برتن پاک ہونا تو اس میں جو بھی ڈالا جائے گا وہ پاک ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر فرد کی طبیعت میں پاکیزگی ہوگی نا تو جہاں بھی بیٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ اولین چیز کیا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کیا جائے کہ طبیعت کے اعتبار سے پاکیزگی کا جو وہ ان کا مزاج بنایا جائے، ان کی فکر جو وہ پاکیزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مجھے سوچ کے بتائیے گا اس کے اعتبار سے ماؤں کی کتنی سخت ذمہ داری ہے، استاد کی کتنی سخت ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لحاظ سے ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر، فن فیئر کے نام پر، ہمارے گھروں کے اندر مختلف پارٹیز کے نام پر اور ایک بھولے من کے لحاظ سے ہماری سوسائٹی کے اندر تربیت کے نہ ہونے کے سبب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ جو نظام جو حکم دیتا ہے نا کہ وہ خواتین کا پہلا وصف کیا ہونا چاہیے؟ فالصالحات کی مصالحہ ہو، نیک ہو، پارسا ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا وصف کیا ہے؟ معزز حاضرین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات، کہ صالحہ ہو اور ادب کرنے والی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو صالحہ ہوگی، جس کی طبیعت میں پاکیزگی ہوگی، جس کی طبیعت میں خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی مرد ہو یا عورت ہو اسی کو ادب کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بندہ اپنی طبیعت میں سرکشی رکھتا ہوگا، اپنی طبیعت میں بغاوت رکھتا ہوگا، اپنی طبیعت کے اندر وہ حسد اور بغض اور اناد کی کیفیات رکھتا ہوگا، وہ خود بھی گرا ہوگا اور زمانے کے اندر دوسروں کو بھی گرانے کا راہ اپنائے گا۔ اس اعتبار سے رب ذوالجلال جل وعلا دوسرا وصف کیا بناتا ہے کہ صالحہ ہو، اور دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ ادب کرنے والی۔ اب جب یہ دونوں وصف آ گئے تو اب اگلا تیسرا وصف سنیے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ اب مجھے سوچ کے بتائیے کیا 24 گھنٹے والدین بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں نا، 24 گھنٹے والدین بچوں کے ساتھ تو نہیں ہوتے۔ شادی شدہ زندگی کے بعد ہر وقت خاوند تو مرد جو وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں ہوتا نا،
اب ایسے میں جب وہ اکیلے تنہا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، خاص طور پہ آج کا ہمارا موضوع بچیوں کے اعتبار سے ہے، اکیلے تنہا ہے، ایسے میں اکیلے تنہائی کے اندر اپنی ذات کی حفاظت کرنا، اپنے کردار کی حفاظت کرنا، اپنی سوچ کی حفاظت کرنا، عزیز دوستو یہ تبھی ہو پائے گی جب پہلے اس کے اندر مزاج میں، طبیعت میں صالحیت، نیک مادہ پیدا ہو چکا ہوگا، نیکی کا مزاج بن چکا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بندے کو کیا کرے گا، اس خاتون کو کیا کرے گا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظات للغیب، یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے گھر میں جب وہ اکیلی ہیں خواتین، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو حفاظت کرنے والا جو وہ وصف عطا فرمائے گا، وہ حفاظت کرنے کے قابل ہو سکیں گی۔ یعنی کہ عزیز دوستو یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ حفاظت وہی کرے گی جو خود اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوگی، نگہبانی وہی کرے گی جو اپنے نگہبانی کے دور سے جو گزر چکی ہوگی، لیکن جو خود حفاظت جو وہ نہ کر سکی وہ اپنی زندگی کے اندر وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے گھر کی ماحول، اب حفاظت کن کن چیزوں کی کرنی ہے عزیز دوستو یاد رکھیے۔ ہم اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو اچھا فرنش گھر دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ان کے ساتھ جو مخابط ان کو دیا جائے، یعنی کہ کوشش کر کے جناب جو ویل سیٹلڈ ہو۔ عزیز دوستو یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اصل زندگی کے اندر معاملہ کیا ہے کہ ان کا مزاج آپ نے ان کو کیا دیا، ان کی تربیت کیا تھی، ان کا رویہ آپ نے ان کو کیسے ادا کیے، ان کے معاملات آپ نے کیسے بنائے۔ کیونکہ اگر گھر فرنش ہو لیکن جو ہے وہ بچیوں کا مزاج ہی طرف ہو تو گھر کیسے چلے گا؟ سوچ کے بتائیے ان کا گھر کیسے چلے گا؟ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں عزیز دوستو کہ جن کا اچھا خاصا گھرانہ ویل سیٹلڈ فیملی ہے، لیکن صرف اس واسطے طلاق ہوگی کہ زبان کی تیز تھی، اس واسطے طلاق ہوگی کہ برداشت نہیں تھی، اس واسطے تیز تھی کہ معاملہ فہم نہیں تھی۔ تو یہ عزیز دوستوں کی پہلی چیز کیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہو کس چیز کی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ آج میں آپ کو میں باہر کا اسپیکر بند کرتا ہوں، آپ اندر بیٹھے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ جامعہ نعیمیہ چلے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حرام کے اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ خدا کی پناہ، حرام کے کتنے، میں نے باہر اسپیکر بند کیا، حرام کے اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بھابھی اور دیوے کا معاملہ ہے، سسر اور بہو کا معاملہ ہے، اتنے کیسز جو وہ جامعہ نعیمیہ میں آ رہے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس اعتبار سے پہلا وصف اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ وہ اپنی حفاظت کرنے والی۔ کیا ہو؟ سوچے ذرا، کیا ہو؟ اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی ہو۔ سب سے پہلا وصف یہ ہے اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی، پہلا وصف۔ دوسرا وصف یہ ہے موسیقی حفاظت کے بعد میں، اپنی ذات کی حفاظت کے بعد خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی، دوسرا وصف۔ تیسرا وصف کیا ہے اس حفاظت میں؟ تیسری چیز کیا آتی ہے؟ اپنے خاوند کی اولاد کی حفاظت کرنے والی۔ نمبر 4، اپنے خاوند کی تعلقات میں ہے، جہاں پہ خاوند کے تعلقات ہیں وہ صحیح طور پر اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والی۔ یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حفاظت کرنے والے میں آتی ہیں۔ آپ مجھے سوچ کے بتائیے کہ معزز حاضرین، آج کے گھر میں ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس سکون نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی اوصاف کا نہ پایا جاتا، اسلامی عادات کا ہماری بچیوں میں نہ پایا جاتا، اسلامی مزاج کا جو ہماری بچیوں میں نہ پایا جا رہا ہے۔ ہم ان کو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ جہاں پہ مزاج اور عادات اور رویوں کی باری آتی ہے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ماحول پر کہ جیسا ماحول ہوگا اس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ ماحول کو دیکھتے دیکھتے پروان چڑھ رہے ہیں اور کوئی اسٹینڈرڈ اپنے ذہن کے اندر بنائے بیٹھے ہیں جو اسٹینڈرڈ ان کو سوسائٹی سے ملتا ہے۔ کیونکہ میں آج کا جو یہ بنیادی تمہیدی بات میں نے اس لیے لایا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنے جا رہا ہوں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ معزز حاضرین، جو مسلم خواتین ہیں وہ اگر اپنی جو آئیڈیل ہے وہ اگر باہر کسی اور کو بنائیں تو سوچنا چاہیے کہ ان کی فکری کمزوری کہاں واقع ہو چکی ہے، معاملات جو وہ کہاں جا چکے ہیں۔ صرف یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر مثلا کسی فرد نے کوئی چیز، کسی خاتون نے کوئی چیز ایجاد کی ہے یا کوئی چیز بنائی ہے یا اپنے کسی بھی فیلڈ کے اندر وہ ماہر ہو چکی اور بڑا بہترین ان کا کردار ہے، تو وہ بھی تو معزز حاضرین ثانوی حیثیت میں آتا ہے۔ اصل تو جہاں سے کردار کی فوار اٹھی اور جہاں سے باقاعدہ برکھا برسی اور پورا ایک نظام سامنے آیا، وہ تو وہ معزز خواتین ہیں کہ جن کی بنیاد پر آگے جو سارے کا سارا نظام جو وہ چلا۔ آئیے دیکھیے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، معزز حاضرین آپ مالدار تھیں اور اتنا مال آپ کے پاس تھا کہ پورے اہل مکہ کا مال ایک طرف ہوتا اور آپ کا مال ایک طرف ہوتا، اتنی مالدار خاتون کی حضرت سیدہ خدیجہ۔ اور آج کے اس دور کے اندر یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بچاتا ہے
वगरना जहां माल होगा वहां पे सरकशी और तबीयत में खराबी ऐन मुमकिन है। ये जहां होगा अल्लाह ताला अपने फजल से बचाने वाला है, वगरना ऐन मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा जाए तो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, 2 निकाह हो चुके और 2 के सबब बेवा हो चुकी उसके बाद, लेकिन इसके बावजूद आप अभी जो है वो निकाह के एतबार से खाली हैं और आले मक्का के बड़े बड़े सरदार आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजते हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक को भी कबूल नहीं करती। लेकिन क्या वजह है कि एक 25 साल के नौजवान को वो कबूल करती हैं? हालांकि माली एतबार से इधर जो मोहताज है और उधर ज़ाहरी माली एतबार से ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कबूल कर दिया जाता है। और मैं आज यहाँ जितने भी हजरात मर्द बैठे हैं और वालिदैन बैठे हैं, आपको अर्ज करूँ, जिस तरह अपनी बच्चियों के एतबार से तरबियत जरूरी है, इसी तरह बच्चों के एतबार से भी तरबियत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह बच्चियों के एतबार से हालात जो है वो नाजुक हैं, इसी तरह कई हमारे पास वालिदैन आते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां फरमाए। अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। वजह क्या है कि जिस तरह बच्चियों के एतबार से उनको माहौल पे छोड़ दिया गया, इसी तरह बच्चों के एतबार से भी माहौल पे छोड़ दिया गया। अब हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 25 साल के नौजवान को क्यों कबूल कर लेती हैं? क्यों उनकी तरफ आपका ज़हन जो वो चला जाता है? उनके ये खानदान तो पाकीज़ा था, लेकिन जो बड़ा सबब था जिसके सबब है वो उनके लिहाज से दिल वीरान हुआ, दिल के अंदर वीरान बढ़ा, वो था उनका वादे का सच्चा होना और किरदार का पाकीज़ा। क्या था? वादे का सच्चा होना और किरदार का पाकीज़ा होना। देखिए हदीस तय्यबा में आता है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मदीना तय्यबा के अंदर एक फर्द आया और आते ही उसने कलमा भी पढ़ लिया और साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना शुरू कर दी। लोग बड़े हैरान हुए कि भाई ये तो आज आया है, और आते ही नबी अलैहिस्सलाम को कुछ वक्त गुजारने के बाद ही बंदे का पता चलता है कि जनाब ये वो बंदा किस हैसियत का हामिल है। लेकिन ये आते ही वो इनकी तारीफें कर रहा है, तो लोगों ने पूछा कि भाई आपकी इस तरह तारीफ करने की वजह क्या है? तो वो कहने लगे साहिब कि भाई तुम आज इन्हें जानते हो, यानी कि यहाँ इनके करीब रहने के सबब इन्हें जानते हो, मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब ये मुल्क शाम आया करता।